تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع بحث ہے کہ خوشی اور ہمت بانٹیے، ڈر اور خوف نہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے اس وبا، کرونا وبا کی دوسری لہر، سیکنڈ فیز آیا ہے، تب سے لوگ ایسے ہی مر رہے ہیں جیسے کہ جھاڑ سے سوکھے پتے گرتے ہیں، بے تحاشا ہر طرف موت ہی موت۔ اور اس خبر کو لے کر کے، اس بات کو لے کر کے سماج اور معاشرہ کے اندر ایک طرح سے مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں، بلکہ لوگ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو چکے ہیں، لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، اور لوگوں کو ڈپریشن میں پہنچانے والے ہم اور آپ ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے میں نے آج کے خطبہ جمعہ کا ہیڈنگ ڈالا کہ خوشی اور ہمت بانٹیے، ڈر اور خوف نہیں۔ آج کل ہم اور آپ یہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ڈر اور خوف کے اندر مبتلا کر رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار بنا رہے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستوں، آزمائشیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں۔ ہماری زندگی کا اور قدرت کا یہ اٹل قانون اور فیصلہ ہے کہ آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ لوگوں، ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ذریعے آزماتے رہیں گے۔ کبھی بیماری دے کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں صحت اور تندرستی دے کر کے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں مالداری دے کر کے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں غریبی اور فقیری کے اندر مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لیکن بالآخر لوٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ لوگوں، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور کچھ چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی ڈر اور خوف دلا کر کے آزمائیں گے۔ جی ہاں، یہ جو ڈر اور خوف ہے ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تمہیں مالوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، ہم تمہیں والانفس، تمہاری جانوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ آزمائش کے دور ہے، اور جب آزمائش کے دور ہے تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جب ایسا ماحول ہے، اور یہ 2 سال ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اور 2 سال لگے، 4 سال 5 سال بھی ہو سکتا ہے، ایسے وقت میں اسلامی تعلیم کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں یہی پیغام دینے والا ہوں میرے دوستوں۔ جانتے ہیں آج اس اسلامی تعلیم کو پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم خوشیاں بانٹیں، ہم لوگوں کو ہمت دیں، ڈر اور خوف نہیں دیں۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم. یہ بالکل یہ صحیح روایت ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب اعمال یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے اوپر خوشی داخل کرو. اللہ اکبر. مسلمانوں کو خوش کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب اعمال ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر میں افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ادخالک السرور علی مؤمن، کہ مومن کے اوپر خوشی داخل کرنا یہ افضل اعمال میں سے ہے. اللہ اکبر. ایک مسلمان کو خوش کرنا، ایک مومن کو خوش کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب بھی ہے اور افضل اعمال میں سے ہے. لیکن ہم اور آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. ہم اور آپ ایک دوسروں کو ڈرا رہے ہیں. ہم اور آپ ایک دوسروں کو مینٹل طور پر ڈسٹرب کر رہے ہیں. اپنے گھر کے لوگوں کو، سماج اور معاشرے کے لوگوں کو ہم اور آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. ایک ہم اور آپ ہے، اور ایک ذرا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھ لیجئے، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. میرے دوستو، ہم مرد ہیں لیکن ایک عورت کا کیا کردار ہے یہاں پر ذرا آپ سنیے اور سبق لے کر کے جائیے. جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، ڈر اور خوف کھا جاتے ہیں، اور سیدھا اپنی بیوی محترمہ، ہماری اور آپ کی ماں ام المومنین والمؤمنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بیوی محترمہ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، میں ڈر رہا ہوں، میں خوف کھا رہا ہوں، آج میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. اگر ہم اور آپ ہوتے وہاں پر، اگر ہم اور آپ اپنی بیوی کو جا کر کے یہ جملہ کہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، ایسا لگ رہا ہے کہ میری سانس اٹک جائے گی، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے، مجھے ہگل بھگل ہو رہا ہے، تو آپ کی بیوی بولے گی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں، میں ایمبولینس بلاتی ہوں، اب آپ جرے دن میں مر جائیں گے. آج ہماری عورتیں ایسے اور ہم اور آپ بھی ایسے ہیں. قربان جائیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر. میرے دوستوں، نوجوانوں اور بڑے بزرگوں، آپ اس واقعے سے عبرت لے کر کے جائیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ سنتی ہے کہ میرے شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے ہگل بگل ہو رہی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کلا ابشر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، آپ کے لیے بشارت ہو، آپ خوش ہو جائیے. دیکھیے تسلی، دلاسا اور جوش اور کیا ہمت دلا رہی ہے ایک عورت کہ ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، اے میرے شوہر، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تسلی دے رہی ہے، یہ ہمت دے رہی ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ڈریے مت، آپ خوش ہو جائیے، آپ کے لیے بشارت ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور پھر وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ کی عادت ہے، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ جو ہے غریبوں کو، محتاجوں کو، بیماروں کو، کمزوروں کو کما کر کے کھلاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اور آپ جو ہے تعین علی نوائب الحق، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ حق بات کی مدد کرتے ہیں. اتنے اچھے سے بات ہے، اللہ آپ کو کیوں ضائع کرے گا؟ اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں ایک عورت کا کردار، ہماری اور آپ کی ماں کا کردار دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے جان کا ڈر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کاش کہ ہم اور آپ آج یہ کردار اپنائیں. ہمارا کوئی رشتہ دار آ کے یہ کہہ دے کہ مجھے کھانسی ہو رہی ہے، مجھے گلا میں خراش ہے،
تو ایسا لگ رہا تجھے کرونا ہو گیا، چل پہلے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ آج کل ہم اور آپ تو یہی تو کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہماری بات سے کوئی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، کوئی مسلمان جو ہے موت کے منہ میں چلا گیا، تو کیا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھے گا؟ اگر اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو ڈرائے؟ کیا مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کو مینٹل طور پر ڈسٹرب کرے؟ حالانکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سنو، سچا مسلمان، کامل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، جس کی ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کو زبان سے تکلیف دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وقت ایک دوسروں کو ڈرانے کا نہیں ہے، ہمت دلانے کا ہے۔ آپ ہمت دلائیے، انسان بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کوئی بیمار ہے، آپ اسے ہمت دلائیے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا لگ رہا میں مر جاؤں گا، تو آپ اسے ہمت دلائیے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اچھے ہو جائیں گے۔ انسان دوائی سے زیادہ کانفیڈنس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن جس کو دیکھیے، میں تو اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوں نوجوانوں کی حالت کو دیکھ کر کے، اور ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کے جو لوگ موبائل چلاتے ہیں، جو لوگ واٹس ایپ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا جو سوشل نیٹ ورک ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، فقط یہی پھیلاتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنے لوگ مر گئے۔ جس کو دیکھیے وہ ہسپتال کا فوٹو بھیج رہا ہے، جس کو دیکھیے قبرستان کا فوٹو بھیج رہا ہے، جس کو دیکھیے بولتا ہے بلارے میں اتنے لوگ مر گئے، جس کو دیکھیے بتلا رہا ہے کہ مہاراشٹر میں اتنے لوگ مر گئے۔ ابھی یہ سیکنڈ فیس ہے، ابھی تھرڈ فیس آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں ہے۔ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں یہی پیغام دینے والا ہوں کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر خوشی کو داخل کریں، خوش کریں، ہمت دیں۔ اور دوسری ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم اور آپ جتنے سارے لوگ ہیں، سن لیجئے، جتنے سارے بڑے ہیں سن لیں، وہ یہ کریں کہ سوشل نیٹ ورک سے اپنے آپ کو دور کر لیں، فیس بک سے، واٹس ایپ سے، ٹویٹر سے، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیں، ہر گروپ سے نکل جائے۔ گروپ کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اب ہمارے بہت سارے احباب جماعت نے کہا کہ مولانا ہمارا رشتہ دار بیمار ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ میں نے دعا کیا، میں نے اعلان کیا، دعا کیا، الحمدللہ اچھے بھی ہو گئے۔ لیکن کاش کہ یہ توفیق ملتی کہ مولانا آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے ہمارے رشتہ دار کو کرونا ہوا تھا لیکن الحمدللہ اچھا ہو گیا، تو لوگوں کو کتنی ہمت آتی۔ لیکن لوگ شرما رہے ہیں، کیا میرا نام ہوگا، بیماری آئی تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ارے اگر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فلاں کو بیماری ہو گئی ہے، آپ دعا کر دیں، اور پھر دوسرے دن یا تیسرے دن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فلاں آدمی بیمار ہوئے تھے، الحمدللہ اچھے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کا بھی شکریہ، تو کتنے لوگوں کو ہمت آئے گی؟ بولیے، کتنے لوگوں کے اندر امیونٹی سسٹم پاور جو ہے زیادہ ہوگا؟ کریں، اتنے لوگ اچھے ہو گئے تو ہم کیوں نہیں اچھے ہو جائیں گے؟ لیکن کوئی نہیں کر رہا، چھپا رہا بیماری کو۔ حالانکہ جانتے ہیں، میں آپ کو آج کل کی خبر کے مطابق یہ بتلا دوں کہ لوگ زیادہ ریکور ہو رہے ہیں بیماری سے، ریکور زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کو پھیلایا نہیں جاتا ہے، اس کو نشر نہیں کیا جا رہا ہے، بس جتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس کو زیادہ دکھلایا جاتا ہے، اور لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا پورا سماج، ہمارا پورا گھرانہ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سارے کے سارے مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، ایسا مت ہونے دیجیے، یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، شکر بجا لانا ہے، تمام چیزوں سے دوری بنا لیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، سن لیجئے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ ایک انسان کے اندر اسلام کی خوبی اس بات میں ہے، سن لیجئے، ایک مسلمان کے اندر اسلام کی خوبی اس بات میں ہے کہ وہ مسلمان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، فالتو چیزوں کو چھوڑ دے، آپ شیئر کرنا چھوڑ دیجئے، آپ ان تمام چیزوں کو پھیلانا چھوڑ دیجئے۔ اور بالخصوص ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم
آج کل خبروں کو نہیں دیکھیں اور دیکھے بھی نہیں، پھیلائے بھی نہیں. سن لیجئے اور آپ یہ میری بات یاد رکھ لیں، میرا ایک اندازہ ہے کہ اگر آج کل کے دور میں کوئی مسلمان ہٹا کٹا نوجوان اور بوڑھا کوئی بھی ہو، صرف آدھا گھنٹہ نیوز دیکھ لے، کتنا 30 منٹ، اگر آدھا گھنٹہ نیوز دیکھ لے تو یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس انسان کو شک ہو جائے گا کہ اسے بھی کرونا ہو گیا ہے. صرف آدھا گھنٹہ اگر وہ نیوز دیکھ لے تو اس انسان کو شک ہو جائے گا، شک نہیں بلکہ یقین ہو جائے گا مجھے ہی کرونا ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. کیا آپ کو ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں ایسی علامات ہیں؟ کیا آپ کو ایسا ہو رہا ہے؟ صرف آدھا گھنٹہ دیکھ لیں گے نیوز چینل تو آپ کو اپنے بارے میں شک ہو جائے گا کہ کیا تو مجھے بھی بیماری نہیں ہو گئی. اور جب انسان شک کے اندر آ گیا تو ڈپریشن میں جانا تو ضروری ہے. اس لیے جانتے ہیں ہم اور آپ نہ ہی خبروں کو دیکھیں اور نہ ہی پھیلائیں. بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو دیکھنا ہی نہیں ہے. سن لیجئے 2 حدیثیں ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی باتوں کو پھیلانا شروع کر دے. ہم سن لیتے ہیں پچھلے لاک ڈاؤن میں لوگوں نے افواہ پھیلا دیا، ارے مولانا وہ باپ بیٹا ہے نہیں، دوائی بیچتے بیچتے مر گئے. اتنا پھیلا دیے، دیکھیں تو آج تک وہ دونوں زندہ ہے. لیجیے، یعنی جھوٹی کچھ ہے ہی نہیں. مہاراشٹر میں ایسا ہو رہا، اب وہاں کے لوگوں کو فون کر کے پوچھئے، بولتے ہیں کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا ہم خود جھوٹے ہو جا رہے ہیں؟ ہمیں خبروں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنی سچی بات ہے اور کتنی جھوٹی بات ہے. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ انسان ہر سنی سنائی ہوئی باتوں کو پھیلانا شروع کر دے. اور جو ابو داؤد کی روایت ہے دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اسما، کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی ہوئی باتوں کو پھیلانا شروع کر دے. میں نے سنا ایسا ہوا، میں نے سنا ایسا ہوا، میں نے سنا ایسا ہوا. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان گنہگار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے. تو ہم اور آپ کتنا گناہ کما رہے ہیں. دیکھیے ہر مسلمان یہی کر رہا ہے، جو خبر ملا اس کو شیئر کر دے رہا، جو خبر ملا ایک گروپ میں نہیں 10 گروپ میں شیئر کر رہا. اس لیے میری نصیحت یاد رکھیں، بیماروں کے فوٹوز آپ شیئر نہ کریں، ہسپتالوں کے فوٹوز آپ شیئر نہ کریں، آپ جو ہے قبرستان کے فوٹوز شیئر نہ کریں. اکثر و بیشتر جو موت ہو رہی ہے میرے دوستو ڈر اور خوف کی وجہ سے، بیماری سے بہت کم لوگ مر رہے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ ہیبت کھا رہا ہے. اچھا ہٹے کٹے نوجوان جو ہے ہیبت کھا رہے. اب ہر کوئی دل کا مضبوط نہیں ہوتا، ہر کوئی تو دل کا مضبوط نہیں ہوتا. اب ذرا سوچئے کہ ہم نے کوئی میسیج شیئر کر دیا، کسی گروپ کے اندر ڈال دیا، اب اس کی وجہ سے کوئی انسان ٹینشن میں آ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اللہ ہم کو نہیں پکڑے گا؟ اللہ اگر ہمیں پکڑ لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے میرے دوستو؟ لہٰذا یاد رکھ لے، ان ساری خبروں سے دوری اختیار کر لے، نہ ہی سنے اور نہ ہی ان کو پھیلانا شروع کر دے. اور اگر آپ کو میری باتوں میں یقین نہ ہو تو ابھی آپ جمعہ کے بعد سے ہر نیوز چینل کو بند کر دیجئے اور دیکھیے کہ آپ کو ذہنی سکون کتنا ملتا ہے. اور اگر کوئی سامنے میں بیان بھی کرے تو آپ بولنا شروع کر دیں، نہیں مت بولو، اچھی باتیں بولو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم خوشی بانٹو. اور سن لیجئے اس بارے میں ایک تیسری حدیث میرے دوستو، تمام کے تمام لوگ سن لیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں تم اپنی طرف سے اپنی جان کا بھی صدقہ کر لیا کرو، اپنی طرف سے اپنی جان کا صدقہ. ہمارا صدقہ، ہمارا صدقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارا صدقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سن لیجئے، روپیہ پیسہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برائی سے، اپنے فتنے سے، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، یہی تمہاری جان کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. اگر ہم دوسرے مسلمانوں کو اگر ہم محفوظ رکھیں گے، اس خبروں کو شیئر نہیں کریں گے اور نہ ہی بتائیں گے تو ہم اپنے لیے اچھائی کا کام کریں گے، ہم اپنے لیے صدقے کا کام کریں گے. میرے دوستو کیا بتلاؤ میرے دوستو، کیسی باتیں ہیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر. لوگ کس طرح سے ایک دوسروں کو ڈپریشن کا شکار کر رہے ہیں، لوگ کس طرح سے ایک دوسروں کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کر رہے ہیں.
لہٰذا خوشی بانٹیں گے کہ نہیں بانٹیں گے؟ بولیے بھائی، انشاءاللہ اللہ ہم کو اور آپ کو امن و امان کے ساتھ قائم و دائم رکھے، آمین۔ تیسری ہماری ذمہ داری بڑی جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مضبوط تعلق بنا لیں اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ یہ گمان رکھیں کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا ہے تو مجھے اچھا ہی رکھے گا، اللہ نے مجھے صحت دیا ہے تو مجھے صحت ہی دے گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے موت نہیں دے گا، بلا وجہ میں مجھے موت نہیں دے گا۔ یہ سوچیں اور یہ اپنے اندر یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر موت آ گئی، سب کو مرنا ہے، تو اللہ رب العالمین مجھے جنت دے گا۔ سن لیجئے، اگر ہم یہ یقین اور یہ ایمان اللہ کے اوپر رکھ لیں تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ الحج کے اندر، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ اکبر۔ سورہ حج کی یہ آخری آیت ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ اے لوگو تم نماز قائم کیا کرو، اے لوگو تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا دوست ہے۔ اور سن لو، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے بہتر کوئی مولا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے بہتر کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک جو لوگ کہا کرتے تھے اللہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، آج ایسے لوگ اللہ کے در کے محتاج ہو گئے اور کہتے ہیں بھائی اب ہمیں اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیغام دے رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ رمضان کے اندر ہمارا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا تھا، رمضان مہینے کے بعد ہمارا رشتہ اللہ سے کٹ چکا ہے۔ میرے دوستو ذرا بتلائیے کہ ہماری کون مدد کرے گا، ہماری پریشانیوں کو کون دور کرے گا؟ اللہ تو ہمیں پیغام دے رہا ہے، کیا تم پریشان ہو آ جاؤ اللہ کی طرف، تمہارے پاس بیماری ہے، تمہارے شہر میں وبا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، سن لیجئے، بڑی ہمت دلانے والی یہ حدیث ہے، اپنے اندر پاور کو بڑھانے والی یہ حدیث ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی گمان کے مطابق معاملات کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کہنا، ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، کہ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برائی کا پہلو ذہن میں رکھتا ہے، نیگیٹو تھنک رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں، نہیں اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرے گھر والوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ میرے رشتہ داروں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آج اگر مجھے بیمار کرائے تو مجھے شفا بھی دے گا، مجھے ٹھیک بھی کرے گا۔ ہم یہ سوچنا شروع کر دیں، الحمدللہ ہمارے جتنے بھی مینٹلی پرابلم ہیں، جتنے بھی ہمارے ڈسٹرب ہونے والے حالات ہیں، اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو دور کر دے گا۔ چوتھی چیز ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فریضہ میرے دوستو کہ ہم تقدیر کے اوپر مضبوط ایمان رکھیں۔ جی ہاں، تقدیر کے اوپر، اور یہ سوچ لیں، یہ عقیدہ بیٹھا لیں، سن لیجیے، یہ عقیدہ بیٹھا لیں کہ آج یہ نہیں ایسا ہو رہا، بلکہ اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا تقدیر کے اندر۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے جب ہی اللہ نے ہماری تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا۔ تقدیر کے اوپر مضبوط ایمان رکھیں، اور قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ پڑھا کریں، اپنے ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ یہ بیٹھا لیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی چیز پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے نہیں لکھا ہے ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ اس آیت کو پڑھیے اور اس آیت کا ترجمہ آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیجئے. بہت ہمت دلانے والی آیت ہے یہ. اپنے رشتہ داروں کو بتلائیے, اپنے بڑے بوڑھوں کو بتلائیے جو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے. آپ انہیں یہ پیغام دے کہ سنو, اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ تمہیں اتنی مصیبت پہنچ سکتی ہے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے. جو تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے وہ ہو کر کے نہیں رہے گا. تو ذرا سوچئے کہ ہمارے گھلنے سے کیا فائدہ ہوگا, راتوں کو نیند اڑانے سے ہمیں کیا ملے گا, ڈپریشن کے اندر چلے جانے سے ہمیں کیا ملے گا. اس لیے کہ اگر ہم بھول جائیں گے تو ہمارا تقدیر تو پلٹنے والا نہیں ہے. ہاں پلٹ سکتی ہے, ہم دعا مانگیں, اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر کے اندر کچھ برائی لکھ دیا ہے, اے اللہ تو مٹانے والا ہے, تو جو چاہتا ہے کرتا ہے, تو میری تقدیر کے اندر اچھائی لکھ دے. اس طرح سے دعا کریں, اللہ ہماری تقدیر پلٹ دے گا. یہ سب تو کام کرتے نہیں ہیں اور ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. میرے دوستو یاد رکھ لیں, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امت کے لوگو, وعلم, جان لو. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ اے میری امت کے لوگو جان لو, ان الامت لو استمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک. اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے. تو ہم تقدیر کے اوپر مضبوط ایمان رکھیں, وہی ہوگا جو اللہ کو منصور ہوگا. کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم خشک ہو چکا ہے, صحیفے لپیٹ دیے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. تقدیر کے اوپر ہم اور آپ بھروسہ رکھیں, ایمان رکھیں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور پانچویں اور سب سے آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اسباب کو اختیار کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں. اس خطبہ جمعہ کا مطلب اور پیغام یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پاور دے دیا, میں نے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہے موٹیویٹ کر دیا, موٹیویشنل سے میں نے آپ کو بھر دیا تو آپ بے احتیاطی کرنا شروع کر دیں. ایسا پیغام ہرگز نہیں ہے. میں آج تک ایسا پیغام آپ کو نہیں دیتا ہوں اور نہ ہی دوں گا. پانچویں ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں, تمام اسباب کو اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں, تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا اونٹ ہے, کیا میں اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں, یا پھر میرے اونٹ کو باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ نہیں کہ ہم بے احتیاطی کرنا شروع کر دیں اور پھر جو ہے کہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے, یہ بیوقوفی ہے. اپنے جان کی حفاظت کریں, اپنے جان کی حفاظت کریں, جان کی حفاظت کرنا فرض ہے, اور اپنے مسلمان بھائیوں کے جان کی بھی حفاظت کریں. سبب کو اختیار کریں, تمام جتنے بھی تدابیر ہیں اس کو اختیار کریں, اور جو ہے احتیاط کے ساتھ رہیں, اللہ پر بھروسہ کریں, اور نہ خود پریشان ہو نہ ہی مسلمانوں کو پریشان کریں, نہ ہی خود کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو, نہ ہی سماج اور معاشرے کے اندر کسی مسلمان کو پریشان کرے. سن لیجئے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, نہ ہی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے, نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے, اور نہ ہی اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے. المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے, کہ جس طرح سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقتور بناتی ہے, دیوار کو مضبوط بناتی ہے, اسی طرح سے مسلمان ہیں. ہم مسلمان جو ہے ایک دوسرے کے لیے طاقتور بنیں, ایک دوسرے کو ہمت دیں, ایک دوسرے کو ہم اور آپ خوشی دیں, ڈر اور خوف نہیں بانٹے میرے دوستو. اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.